إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. میرے بھائیو، انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سعادت کو ترستے ہیں. ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتی، معاشی پرابلم ہوتی ہے، معاشی مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ یہ سعادت سے محروم رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ اللہ ان کو کسی دوسرے ذرائع کے حساب سے ان کو یہ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایسے حضرات کے لیے ایک نصیحت ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. رب تعالیٰ نے اگر کسی کو مال سے نوازا ہے اور وہ اس مال کے ذریعے سے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، یہ اس مال کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں غریبوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں جن پر بندہ عمل کرنے سے حج کرنے والا جو ثواب حاصل کرتا ہے، یہ شخص بھی اس اجر کو پا سکتا ہے. سب سے پہلے بندے کا کوئی بھی عمل اگر وہ جب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہے چاہے وہ برا عمل ہے، اس کے لیے سب سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے، پھر اس نیت کے اوپر اس کو جزا اور سزا دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، جزا تو سمجھ میں آتی ہے، سزا سے کیا مراد ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، 4 قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا ہے. ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور مال کے ساتھ اس کو علم کی دولت بھی عطا کی. وہ اپنے مال سے
وہ اپنے جو رب نے جو اس کو مال عطا کیا ہے، اس مال کو کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے سے اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے اس شخص کا تمام درجوں میں سے سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن مال اور دولت سے محروم رکھا، لیکن اس کی نیت ہے کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں وہ پہلے شخص کی طرح اس مال کو خرچ کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی نیت ہے کہ اگر مجھے اللہ مال دے تو میں اس مال کے ذریعے اللہ کے حقوق ادا کروں، اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کروں، اس مال کے ذریعے اللہ کے بندوں پر خرچ کروں۔ اس کی نیت بھی ہے کہ مجھے اللہ مال عطا فرمائے، عطا کرے تو میں بھی وہ پہلے شخص کی طرح اس مال کو خرچ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو بھی اجر برابر دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے میرے بھائیوں جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن علم سے محروم رکھا، اور وہ اپنے مال سے اس مال کو غلط روش پر اختیار کرتا ہے، غلط راستے پر خرچ کرتا ہے۔ اس مال کو کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں وہ رب تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں میں سے سب سے بدتر درجہ ہے، سب سے کم درجہ، بدترین درجہ ہے اس شخص کا۔ اور چوتھا شخص وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور علم سے محروم رکھا، لیکن اس کی نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح اس مال کو خرچ کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ برے کاموں کی نیت رکھتا ہے، برے کاموں کی خواہش رکھتا ہے، مال کی وجہ سے وہ برے کام نہیں کر پاتا، اس کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی مال عطا کرے تو میں اس شخص کی طرح اس مال کو خرچ کروں برے کاموں کی اوپر۔ اس کی نیت کا وبال اسے ضرور ملے گا، اور اس نیت پر پہلے شخص کی طرح اسے بھی گناہ دیا جائے۔ وہ جس کے پاس مال ہے وہ مال برے راستے پر خرچ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اور اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال عطا فرما دے تو میں بھی وہ اس شخص کی طرح خرچ کروں جیسے وہ برا شخص خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو برابر اس کو گناہ اور اس کا عذاب دیا جائے گا، اس کو بھی۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے یا برے کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مالی وسائل کی وجہ سے حج کو نہ جا سکے لیکن اس کا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، میں حج جیسی سعادت کو حاصل کروں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سعادت کا اجر و ثواب عطا کر دیں۔ آئیے میرے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ حج جیسا سعادت جو ہے، اس کا اجر و ثواب والے جو اعمال ہیں وہ دوسرے کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کا شاد گرامی، جو شخص نماز فجر بعد جماعت پڑھ کر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ جس شخص نے نماز فجر ادا کی، جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھی، اس کے لیے حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب، اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص چاشت کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے،
اس کی خاطر وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، میرے بھائیوں اس کی غرض پھر یہی ہو کہ وہ صرف چاشت کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہا ہے مسجد کے لیے، تو ایسے شخص کا بھی اجر و ثواب کتنا ہے جتنا عمرہ کرنے والے کی مانند ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح اگر وہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر بیٹھا رہتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور پھر کوئی لغو بات نہیں کرتا، لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اسلام کے خلاف ہو، تو اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے کن کے ساتھ؟ جو علیین میں ہے۔ علیین یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جتنے بھی نیک روحیں ہیں وہاں پر جا کے جمع ہوتی ہیں۔ برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص جو ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا لغو، تو اس کا اندراج علیین کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں جو شخص جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب حج کے برابر، اور جو نفلی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اسے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو شخص فرض نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ اسی طرح جو شخص مسجد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے اور علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو ایسے شخص کے لیے مکمل حج کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب، اجر و ثواب ایک عمرے کے برابر اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے حج کا ارادہ کرنے والا، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، نبی علیہ السلام جب حج کے لیے نکلے، حج کا ارادہ کیا، اعلان کیا کہ حج کے لیے نکلنا ہے، ایک شخص نے بھی ارادہ کر لیا، حج کا تیاری پوری کر لی، احادیث کا جو متن ہے، جو اس کا خطابت ہے حدیث سے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو شخص ہے جس نے عمرے کی تیاری کی اس کے پاس 2 سواریاں تھیں۔ اس کی بیوی کیا کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو دوسری سواری ہے، ایک پر تو تم جا رہے ہو حج کے لیے، دوسری سواری جو تمہارے پاس ہے اس پر مجھے بھی حج کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ شخص کہتا ہے وہ جو دوسری سواری ہے، دوسرا جو اونٹ ہے وہ تو میں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس معاملے کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کیا کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، ایک سواری کے اوپر میں خود جا رہا ہوں، دوسری سواری میں اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کو اس کو اسی اونٹ پر جو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے اس پر سواری کے لیے اس کو لے جاتا تو وہ بھی اللہ کی ہی راہ ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کیا آپ کے اجتماعیت کے جو جملے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ایسے آپ کو جملے عطا کیے جن کے اندر ہم مثال دیتے ہیں کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کرنے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیوی کو جا کر میرا سلام کہنا۔ اور اس کی بیوی کا جو سوال تھا ایک یہ بھی تھا، جب شوہر نے منع کر دیا تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کر آنا کہ حج پر جو لوگ نہ جا سکیں وہ حج جیسے کون سے ایسا عمل کرے تو اس کا اجر و ثواب پا سکے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ رمضان کے اندر عمرہ کر لینا اور اس عمرے کا تمہیں ثواب کتنا ملے گا، اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہو، اتنا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔
اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے ہم سے صدقت لے گئے، وہ مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم ان کی پابندی کر لو، اس عمل کی پابندی کر لو، تو تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست کرنا، اس کا جتنا بھی خرچہ ہے اس کا بندوبست کر دینا، اور اس کے گھر والوں کی خیر کی خبر گیری رکھنا، میرے بھائیو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو حج پر جا رہا ہے، جو وہ اجر و ثواب لے کر آئے گا، یہ گھر بیٹھے اس کو بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر طاقت نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، تم حاجی معتمر حاجی جو ہے اور مجاہد کہلاؤ گے اس عمل پر، والدہ کی خدمت کرنے پر۔ مطلب کیا ہے کہ بوڑھے والدین ہیں لیکن اس شخص کی خواہش ہے حج کرنے کی بھی، مالی وسائل نہیں ہے، یہ شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، یہ والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کرتا ہے جو موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حاجی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو مقبول حج ہو، اور ایسا اس کو جہاد کا ثواب عطا کریں گے۔ جو ایک مجاہد جہاد کر کے واپس لوٹتا ہے، وہ جب غازی کہلاتا ہے، مجاہد کہلاتا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ اعمال تھے جن کو اختیار کرنے سے بندہ حج جیسی سعادت، اس کا جو اجر و ثواب ہے، جو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو، ان اعمال کی پابندی کرنے کے اوپر وہ بھی اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی اس پر تکلیف ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی تکلیف کے اوپر دیکھے اس امت کے لیے، عمر ان کی تھوڑی ہے، ایوریج عمر 60-70 سال ہے، لیکن اجر و ثواب دیکھ لے میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اجر و ثواب ڈھیر ہے اس کے لیے۔ کوشش کریں، میں آپ سب مل کر اس کو اختیار کریں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، ایسے اعمال جن کو اختیار کرنے سے بندہ حج جیسی سعادت کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، جب بندہ ایک حاجی جو ہے حج جیسی سعادت کو حاصل کر کر واپس لوٹتا ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داری باقی رہتی ہے؟ تاکہ وہ جو اس کی جو سعادت کو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا اثرات جو ہیں اس کی زندگی میں نمایاں نظر آئیں۔ آج کی سعادت پانے والا یقیناً بہت بڑے انعام کا مستحق ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بہودہ گفتگو
कोई गुनाह वाला काम ना किया, वो हज करके उस दिन की तरह गुनाहों से पाक साफ होकर लौटेगा जिस तरह उसकी माँ ने उसे गुनाहों से पाक साफ जना। मतलब रूहानी तौर पर जितनी भी मैल कुचैल थी, गुनाहों के वो अंबार लेकर गया था, सब के सब धुलकर साफ सुथरा, इतनी बड़ी सआदत मेरे भाइयों वो लेकर वापस लौटता है। बंदे की जिंदगी के अंदर जब वो वापस लौटे तो एक नुमाया तब्दीली आनी चाहिए। ऐसे शख्स को हर किस्म के गुनाहों से, बुराइयों से, फहश गोई से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि जो सआदत इसे मिली है इसके असरात बाकी रहें। खास तौर पर मेरे भाइयों, कता रहमी से अपने आप को बचाए ऐसा शख्स जो हाजी है, क्योंकि ये वो मेरे भाइयों मर्ज है जिसने तकरीबन हर घर को अपनी लपेट में ले रखा है। हर दूसरा शख्स अपने किसी ना किसी रिश्तेदार से किसी ना किसी तकलीफ के अंदर, किसी ना किसी परेशानी में उसको सामना करना पड़ता है। वजह और सबब क्या है? गलत फहमियां हैं, और दूसरा मेरे भाइयों अकीदे की खराबी की वजह से ये सारे असबाब सामने आते हैं। ये अकीदे की खराबी क्या है? जहां दीगर है वहां पर एक खराबी ये है कि फलां का घर जो है वो सूदक वाला घर है, मुझे उस घर में नहीं जाना। सूदक वाला घर किसको कहते हैं? जहां पे कोई औरत बच्चे को जन्म देती है, वो जब तक वो उसको अपनी इस कफियत से जो उसकी ये जो कफियत उसकी बच्चे जनने की है, इसको नहा धो के साफ सुथरी ना हो जाए, पाक साफ अपने आप को ना कर ले, तो तब तक वो जो पीरियड है 25, 30, 40 दिन का जो पीरियड है उसको वो सूदक के दिनों के अंदर अकाउंट करते हैं। मेरे भाइयों, ये अकीदे की बहुत बड़ी खराबी है। अल्लाह अकबर। इस अकीदे की खराबी की वजह से नौबत कता तल्की तक आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि कता रहमी करने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा, और एक शख्स अपने आप को कता तल्की से बचाता है, इसके बावजूद उसे बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। यह शख्स हिकमत और दनाई से काम लेता है जबकि इसे जहालत का सामना करना पड़ता है। ऐसे शख्स के बारे में नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है और अल्लाह की तरफ से हमेशा तेरे साथ एक मददगार रहेगा। मेरे भाइयों, हज करने के बाद जो शख्स वापस आता है उसको कता रहमी से अपने आप को बचाना चाहिए। ये जो मैंने नुक्ता सामने रखा है, सूदक वाला जो नुक्ता है, मेरे भाइयों उसको खास तौर पर ज़हन नशीन कर ली। ये सबसे बड़ा सबब बनता है कता तल्की का। गलत फहमियां अपनी जगह पर वो तो है ही, वो तो तकरीबन मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे अंदर भी गलत फहमियां मौजूद हैं, लेकिन इन गलत फहमियों का इलाज है। इलाज गलत फहमियां दूर होंगी, गलत फहमियां इलाज हो जाएगा उसका। लेकिन सूदक का इलाज, इसका इलाज अकीदे की दुरुस्तगी है। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती, ना सही हदीस ना ज़ईफ हदीस के सूदक वाले घर में नहीं जाना। कता तल्की का बहुत बड़ा ये सबब बनता है। लिहाजा हज की सआदत को बाकी रखने के लिए बंदे को चाहिए मुआशरती बुराइयों से अपने आप को दूर रखे। इसी तरह मेरे भाइयों, हज की सआदत एक तरबियती कोर्स है। वापस लौटने के बाद इस तरबियती कोर्स के असरात हाजी की जिंदगी में नुमायां होने चाहिए। खास तौर पर दौरान तरबियत हाजी जिस तौहीद का इकरार करता रहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये तौहीद के जो जुमले हैं वो बयान करता रहता है। तौहीद का ये वो भाव है जिसको समझने के लिए मेरे भाइयों रहमतुल लिल आलमीन को अपनों को दी हुई तकलीफों, आसियतों, तानों को बर्दाश्त करना पड़ा और परायों को पत्थर बर्दाश्त करने पड़े। इसी तौहीद को देख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर कितनी तकलीफें दी गई। जब मक्का से निकलते हैं इसी तौहीद को देने के लिए,
تو پرایوں نے کیا کیا کہ پتھر برسا دیے اسی توحید کو سمجھانے کے لیے. حاجی اسی توحید کا وہاں پر اقرار کرتا رہا. اسی توحید کا جب وہ واپس لوٹے تو اسی توحید کے اثرات اس کی زندگی میں میرے بھائیوں باقی رہنے چاہیے. توحید یہ وہ میرے بھائیوں توحید پر صرف توحید پر حرف نہیں آنا چاہیے. اسی توحید کو سمجھانے کے لیے آپ کو انتہائی اہم قدم بھی اٹھانا پڑا میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی اہم ترین آپ نے قدم اٹھایا کہ آپ کو تلوار بھی چلانی پڑی. یہ تلوار کن پر چلائی؟ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے. میرے بھائی اسی توحید کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار چلانی پڑی تاکہ لوگ اس توحید پر قائم ہو جائیں، اس توحید کو مان لیں، اس توحید کو قبول کر لیں. میرے بھائیو توحید کے باب کو سمجھنا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ لیجئے جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر مسلمان نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے، جینا مرنا اس کا اللہ کے لیے ہے. پھر بھی تاکید کی جا رہی ہے، کس بات کی تاکید کی جا رہی ہے؟ یہ تاکید اس بات کی ہے نماز کی تمام حالتیں اللہ کے لیے کی جائیں. رکوع سجود قیام جتنی بھی اقسام ہیں نماز کی ایک اللہ کے لیے کی جائیں، اور قربانی کی تمام تر اقسام ایک اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی رسول آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مان رکھی ہے، مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے کیا سوال کیا مجھے بچاؤ. 2 چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا. کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں. پہلا سوال کسی زمانے میں، آج نہیں، پہلے کبھی وہاں پہ اس مقام پر جو بوانہ مقام ہے عبادت ہوتی رہی غیر اللہ کی کہ نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں. دوسرا سوال کیا کیا وہاں پر کوئی میلہ گاہ تھی؟ صحابی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول میلہ گاہ بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اس مقام پر اپنی نظر کو پوری کرو، اجازت دی کہ وہاں پر جا کر اپنی نظر کو پورا کرو. میرے بھائیوں دیکھ لو لوگ آج بھی نظر و نیاز کو پورا کرتے ہیں، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر و نیاز کو ایسے مقامات پر پورا کرتے ہیں جو شرک کے مقامات ہیں، غیر اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، مشرکوں کی میلہ گاہیں ہیں، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. میرے بھائی ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. صرف فرق اتنا ہے ہم اس مقام کے اوپر آ کر اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ جہاں نظر مانی ہے وہاں پر کوئی میلہ گاہ تھی؟ صحابی نے کہا نہیں. کیا وہاں پر کبھی کسی بت کی غیر اللہ کی کبھی کوئی عبادت ہوتی رہی؟ صحابی نے کہا نہیں. میرے بھائیوں آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ میرے بھائیوں ان مقامات پر جاتے ہیں، نظر و نیاز کو پورا کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہو اور جہاں پر کوئی میلہ گاہ ہو وہاں پر اپنی نظر و نیاز کو پورا نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آگے اگر چلتے ہیں تو آگے چل کر بھی میرے بھائیوں حتیٰ کہ اگر کی بندے کی گھر میں وہ نظر و نیاز پوری کر رہا ہے، شرک کے اڈوں پر نہیں جاتا، ایسی جگہ پر جہاں پہ شرک ہو رہا ہو یا ہوتا رہا ہو نہیں جاتا، اپنے گھر کے اندر نظر و نیاز کو پوری کرتا ہے. لیکن اگر اس کی نیت کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی پھر بھی عمال برباد رد اس کے اعمال. میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جہاد کرتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کلمۃ اللہ بلند ہو اور ساتھ میں اس کی یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں، معاشرے کے اندر پتہ چلے فلاں شخص نے جہاد کیا ہے، بڑا
تلوار چلانے والا ہے، نیزہ چلانے والا ہے، بڑا پھرتیلا ہے، بڑا بہادر ہے، ساتھ میں اس کی یہ بھی نیت ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس نے تو شہرت کے لیے جہاد کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، یہاں پر صرف یہ کی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیو، کوئی بھی عمل کرنا ہے نیت کو خالص کرنا ہے، نیت کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ دوسری بات، ایسے مقامات جہاں پہ شریعت نے نشاندہی کر دی ہو، ان نشاندہی کیے ہوئے نشاندہی مقامات کے اوپر بھی اپنے آپ کو بچائیے، پرہیز کیجئے۔ صرف کوئی بھی عمل کرنا ہے خالص ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، طریقہ نبی علیہ السلام کا ہو۔ اور میرے بھائیو، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اجر و ثواب حج جیسے کرنے کے برابر ہے۔ وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اقم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون